نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں 2577 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، خود اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، کوئی مسلمان کوئی انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم نہ کرے، وجعلتہ بینکم محرما، میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پروردگار ہدایت دوں، فاستہدونی اہدیکم، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ جب تک اللہ ہدایت نہ دے اتنی دیر تک ہدایت نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلا دوں، فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ جب تک اللہ نہ کھلائے کوئی نہیں کھلا سکتا، ناک کے راستے سے بھی خوراک اندر نہیں جا سکتی جب تک اللہ کا آرڈر نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، اے میرے بندو تم سارے ننگے اور برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہنا دوں، فاستکسونی اکسکم، تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن بھی گناہ کرتے ہو، تم رات کو بھی گناہ کرتے ہو، دن کو بھی سیاہیاں کرتے ہو، رات کو بھی سیاہیاں کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو معاف کرنے والا میں پروردگار ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے دنیا جہان کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے کافروں، اے ایمان والوں، اے مشرکوں، اے اپنوں، اے بیگانوں، تم سارے مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہو، میری سلطنت، میری جبروت، میری ہیبت، میری ملکوت اتنی زبردست ہے تم سارے مل کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو انکم لن تبلغوا نفی فتنفعونی، تم سارے مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہو تم مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اے انسانوں، اے جنوں، اے پہلو، اے بعد والو، تم سارے کے سارے ایک متقی ترین شخص کے دل پر جمع ہو جائے، کفر ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، نافرمانی معصیت ختم ہو جائے، تم سارے کے سارے متقی ترین بن جاؤ، انبیاء کا دل تمہارے دل بن جائیں، اس کے باوجود ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت اتنی زبردست اور مضبوط اور متین ہے تم میری بادشاہت کے اندر ایک ذرہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، اے انسانوں، اے جنوں، اے پہلو، اے بعد والو، اگر تم سارے کے سارے فاسق، فاجر، کافر، اکفر بن جاؤ، سب سے بڑا جو دنیا میں فرعون ہے، اگر سارے انسان اور سارے جن اول سے لے کر آخر سارے کے سارے فرعون بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں ما
نقص ذلک من ملکی شیئا، تمہارا کفر اور تمہارا فجور وہ میری بادشاہت کے اندر کسی بات کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اور آئیے یاد رکھیے روزی رساں اللہ ہے، خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ بات یاد رکھیے اگر اللہ نہ چاہے ایک شخص دن بھی رات بھی صبح بھی شام بھی حرام کے پیچھے مارا پھرتا رہے، اگر اللہ کو منظور نہیں ہے وہ لاکھ پتی نہیں بن سکتا، کروڑ پتی نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ 2 وقت کی سہولت آرام کی روٹی اسے میسر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہر حلال کمانے والا کنگال اور فقیر نہیں ہوتا، اور ہر حرام کمانے والا لاکھ کروڑ ارب پتی نہیں ہوتا۔ کتنے حرام کمانے والے آپ کو نظر آئیں گے جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور کتنے حلال کمانے والے بھی کروڑ ارب پتی دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، جب فوت ہوئے ہیں عبد الرحمن بن عوف تاجر ہیں، زندگی کے اندر کبھی تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی سودے میں دھوکہ نہیں دیا۔ وہ عبد الرحمن بن عوف جب فوت ہوئے ہیں 32 لاکھ دینار کی پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہیں، 4 بیویاں ہیں، 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں ہیں۔ 4 بیویوں کو 42.5 من سونا 4 بیویوں کو جائیداد کے طور پر ملا ہے، لیکن تجارت میں زندگی کے اندر حضرت عبد الرحمن عشرہ مبشرہ میں سے ہے، زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ میں نے ایک دن کیلکولیٹر کے اوپر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹی 32 لاکھ دینار کا حساب کرنا چاہا کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹی 32 لاکھ دینار پاکستانی کرنسی میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے کتنی اماؤنٹ بنتی ہے۔ کیلکولیٹر نے ساتھ چھوڑ دیا کہ میں اس فگر تک نہیں پہنچ سکتا کہ پاکستانی کرنسی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی پراپرٹی کتنی بنتی ہے، اور 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی 4 بیویاں ہیں، جب فوت ہوئے ایک بیوی کو 10 کروڑ سے زیادہ پاکستانی اماؤنٹ کے مطابق ان کو میراث ملی ہے۔ حضرات اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر حلال کمانے والا ضروری نہیں وہ کنگال ہو، لیکن یاد رکھیے جہاں اللہ رکھے وہاں ہی انسان کو مطمئن اور خوش ہو جانا چاہیے۔ اگر اللہ لاکھ پتی کر دے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر 2 وقت کی روٹی میسر ہو صبر کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کل قیامت کو نکلے گا کہ جب امیر لوگ حساب کتاب کی لائن اور قطار میں لگے ہوں گے، غریبوں کے لیے اعلان ہو جائے گا، اے میرے فرما بردارو، اے مہاجرین اور اے فقراء اور مساکین، تم دنیا میں دین پر قائم رہے اور لوگ کروڑ پتی ارب پتی بنے، تمہیں میں نے دنیا میں رزق نہیں دیا، لیکن آج آدھا دن پہلے جنت میں پہنچ جاؤ، اور وہ آدھا دن 500 سال کا دن ہے۔ آج آدھا دن پہلے جنت کے اندر پہنچ جاؤ۔ حضرات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے انسانوں، اے جنوں، اے پہلو، اے بعد والوں، اگر تم سارے کے سارے ایک چٹیل میدان کے اندر جمع ہو جاؤ، فسالونی فآتیت کل انسان مسالاتا، اگر سارے کے سارے تم مجھ سے مانگنا شروع کر دو، سارے انسان سارے جن اول سے لے کر آخر، تم اپنی تمنائیں آرزویں خواہشات اور تمنیات ساری کی ساری اللہ کے سامنے ظاہر کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب کو ان کی مرضی کے مطابق ان کے سوال خواہش کے مطابق میں سب کو دے دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں
میں سارے انسانوں کو دے دوں، سارے جنوں کو دے دوں، سب کو ان کی خواہشات پوری کر دوں۔ آپ ذرا غور کیجئے، جب انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا جائے وہ کون سی چیز چھوڑیں گے؟ لیکن اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے تو سمندر میں کیا کمی آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں